بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں 8 فروری کو، جو 9 فروری تک نتائج آتے رہے اور کچھ تو کہتے ہیں کہ 9 فروری تک ووٹ بھی ڈالے جاتے رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو حکم دیا تھا 8 فروری کو انتخابات کا، لیکن 9 فروری کو بھی انتخابات ہوئے ہیں۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے اور یہ سارا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے جو آزادی کی بات کی ہے اور جس طریقے سے ایک سینئر کونسل کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی معزز چیف جسٹس صاحب کی، اور پھر اس کے بعد جو ریمارکس دیے گئے وہ بہت اہم تھے۔ اہم سماعت کا حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیا، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ لیا، عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا اور وہ لوٹا ہو گیا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جا کے حصہ بن گیا، وسیم قادر، اس کے خلاف باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور یہ پہلی درخواست ہے جو امانت میں خیانت کا مقدمہ ہے۔ یہ سب سے پہلے میں نے ٹویٹر کے اوپر آپ سب کو یہ انفارم کیا تھا کہ بریچ آف ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ 409 جو پی پی سی کا سیکشن ہے اس کے تحت اگر کوئی پبلک سرونٹ امانت میں خیانت کرتا ہے، ووٹ ہمارا امانت ہے، اگر ریٹرننگ افسران نے یا پریزائڈنگ افسران نے یا کوئی بھی اتھارٹی ہے انہوں نے ووٹ میں کوئی رد و بدل کی ہے یا کو خیانت کی ہے تو وہ 409 کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے تحت وہ گنہگار ہے اور 10 سال کی سزا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ریٹرننگ افسران کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے۔ ابھی جیسے جیسے یہ معاملہ ثابت ہوتا جائے گا کہ جی فارم 45 کے برعکس یہ سارا کچھ ہوا ہے، ویسے ویسے پھر درخواستیں بھی اور ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائیاں قانون اور آئین کے مطابق شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلی درخواست امانت میں خیانت کی، بریچ آف ٹرسٹ، جب کوئی کسی پرائیویٹ بندہ اب وہ پرائیویٹ نہیں رہا، وہ پبلک سرونٹ بن گیا ہے۔ اب دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے وہ بھی عوام کا نمائندہ ہے اور وہ پبلک سرونٹ ہے، وہ آفیشیل ایک عہدے پر ہے جو نیشنل اسمبلی کا ممبر آف پارلیمنٹ ہونا۔ تو وہ دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کو 406 میں لے کے جائیں کہ اس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں امانت میں خیانت کی ہے تو 7 سال سزا ہے، اگر آپ اس کو لے جائیں پبلک سرونٹ میں تو وہ 10 سال سزا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ بریچ آف ٹرسٹ کا ملزم ٹھہرا۔ اب یہ درخواست ایک سینئر ایڈوکیٹ نے دی ہے جو اس حلقے کے ووٹر تھے جنہوں نے ووٹ دیا، عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا اور وہ ووٹ جا کے کہیں اور نکلا، جس کی بنیاد پر پھر انہوں نے درخواست دی۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ ہربنس پورہ لاہور، درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف وسیم قادر ولد نامعلوم، اور پھر آگے ان کا سارا ایڈریس وغیرہ دیا گیا ہے۔ جناب عالی گزارش ہے کہ سائل راشد خان کاکڑ ایڈوکیٹ، گارڈن ٹاؤن کا میں رہائشی ہوں اور شعبہ وکالت سے منسلک ہوں۔ موجودہ جنرل الیکشن 2024 میں ہمارے حلقہ NA 121 میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار چودھری وسیم قادر نے دوران کمپین مجھے اور حلقہ کی عوام کے ساتھ حلف دیا کہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا میں سپاہی ہوں، اور میں آپ سے اور اپنے حلقہ کی عوام کے سامنے ایمانی قرآنی حلف دیتا ہوں کہ آپ کا غیور عوام کا ووٹ عمران خان کا ہے، یہ ووٹ آپ کی امانت ہے، اور مورخہ 8 فروری 2024 کو آپ کے امانتاً دیے ہوئے ووٹ سے الیکشن جیت گیا تو آپ کے امانتاً دیے ہوئے ووٹ کی سیٹ NA 121 عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سپرد کروں گا اور اپنے حلقہ کی عوام کے دیے ہوئے ووٹ میں خیانت نہیں کروں گا۔ الزام علیہ کا حلف نامہ اور ویڈیو حلف ریکارڈ لفظ درخواست حاضر ہے، اس کو بھی ساتھ اٹیچ کیا ہے درخواست کے۔ جبکہ اب سائل کے علم میں آیا ہے کہ مورخہ 11 فروری 2024 کو ملزم وسیم قادر نے میرا اور حلقہ کی عوام کے امانتاً دیے ہوئے ووٹ سے خیانت کر کے بطور NA 121 باضابطہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جناب عالی دعویٰ دار ہوں کہ سائل اور حلقہ کی عوام نے اپنا ووٹ کلندر پورہ پولنگ اسٹیشن گرلز ہائی اسکول میں بمطابق حلف الزام علیہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کاسٹ کیے ہیں، جو کہ الزام علیہ نے میرا اور میرے حلقہ کی غیور عوام کے ووٹ امانتاً حاصل کر کے اور بعد ازاں کامیابی حلقہ کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی فراڈ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ دعوے دار ہوں کہ الزام علیہ کے حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے امانت میں خیانت کا،
اور ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو حلف نامہ ان کا موجود ہے اس حلف نامہ کی بنیاد پر ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر ہو جائیں گی، اور میرے نالج میں ہے کہ پٹیشنز تیار ہو رہی ہیں، تو وہ ان کی نااہلی کی درخواستیں بھی تیار ہو جائیں گی، چونکہ ایک بندے نے وہ 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے، جس نے حلف دیا قرآن پاک پہ اور پھر اس کے بعد انتخابات کے اگلے روز ہی وہ اس سے مکر گئے، تو ایک تو اللہ کو تو جواب دہ ہیں ہی ہیں، لیکن جو عوام کو جواب دہ ہیں عوام کو بھی، اور یہ ایکچول ریمیڈی تھی جو اویل کی جا سکتی تھی امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کروا کے، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور پولیس ڈیفینیٹلی مقدمہ درج نہیں کرے گی تو یہ معاملہ سیشن عدالت سے ہائی کورٹ تک جائے گا، اور اندراج مقدمہ کی درخواست پر عدالت، اور پھر اس میں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حلف نامے کہ اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی مختلف ووٹرز سے سینکڑوں کی تعداد میں دستخط کروا لیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اپنا جو مدعا ہے وہ لے کے پہنچے ہیں معزز عدالت میں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اہم سماعت کی، اور عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان کا اور جو وکیل تھے جو وقف املاک بورڈ کے ایک چودھری اکرام سینئر وکیل ہیں، ان کے درمیان اکرام چودھری کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ ملک بھر میں کتنے گردوارے ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے وکیل اکرام چودھری نے جواب دیا کہ موجودہ مقدمہ 6 گردواروں کا ہے، ملک بھر کی تفصیل گزشتہ سماعتوں پر ہم جمع کروا چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ حقائق کیوں چھپانا چاہتے ہیں، سچ عوام کے سامنے آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سچ عوام کے سامنے آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ وکیل اکرام چودھری نے کہا کہ حقائق عدالت کو دے چکے ہیں، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت کا کچھ تو احترام کریں۔ وکیل متروکہ وقف املاک بورڈ بولے کہ بطور وکیل عدالت بھی میرا احترام کرے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اکرام چودھری سے کہا کہ عدالتوں کا کچھ تو احترام کریں، تو اس پر پھر اکرام چودھری نے آگے جواب دیا کہ بطور وکیل عدالت میرا بھی احترام کرے، میں بھی آفیسر آف دی کورٹ ہوں۔ چیف جسٹس نے اکرام چودھری کو روسٹرم سے ہٹنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ اخلاق تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ اس پر پھر اکرام چودھری نے کہا کہ وکالت کرتے ہوئے مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اور میں سینئر ممبر ہوں بار کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات صرف آپ کو ہی آتی ہے؟ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی عزت دی جانی چاہیے، اگر عدالتوں کی عزت ہے تو وکیل کی بھی عزت ہے۔ یہ اکرام چودھری کی جانب سے عدالت سے مکالمہ کیا گیا، جس پر پھر جو معزز عدالت تھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور ساتھ ان کو روسٹرم سے ہٹنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین سے بات کرنے کی ہدایت کی گئی، جس پر چیئرمین اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ نے بتایا کہ ملک بھر میں فعال گردواروں کی تعداد 19 ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ گردواروں کی تفصیلات اور تصاویر ویب سائٹ پر کیوں نہیں ڈالتے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے چیئرمین کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ سر کیوں کہہ رہے ہیں، سر نہیں کہنا، انگریز کا دور ختم ہو چکا، اب سر نہ کیا کریں، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس کی طرف سے گردواروں اور مندروں کی تصاویر سمیت تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ مخصوص اقلیتوں اور عوام کی پراپرٹی ہے، ساری زمین ہتھیائی جاتی ہے، اس لیے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ جو جڑاں والا سانحہ سے متعلق GIT کی رپورٹ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے پیش کی گئی، عدالت نے اس کو بھی مسترد کر دیا اور عدالت نے نوٹس جاری کر کے مزید جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر لی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں انتخابات سے متعلق جو درخواست دائر کی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے 2024 کی پہلی انتخابات سے متعلق۔ علی خان صنف ملک مہر خان، یہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے ورسز اس میں جو بنام ہے جس کو فریق بنایا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور چیف الیکشن کمشنر کو فریق بنایا گیا ہے۔ Constitutional petition under Article 184(3) of the Islamic Republic of Pakistan 1973. Subject: An urgent petition to declare the 8 February 2024 general elections null and void and to order fresh elections under judicial supervision. کہ جی 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے اور جوڈیشری کے عدالتی سپرویژن میں
آپ دوبارہ سے نئے انتخابات کروائیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ علی خان سٹیزن آف پاکستان ہیئر بائی سبمٹ دس پٹیشن بفور دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو انووک دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ انڈر آرٹیکل 184(3) of the Constitution, seeking justice and redressal of the grave injustice and irregularities witnessed during the general election. کہ یہ اس وجہ سے 184(3) کے تحت درخواست دی جا رہی ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور جو irregularities ہوئی ہیں 8 فروری کے انتخابات میں، وہ ساری دنیا نے دیکھی ہیں۔ As a concerned citizen deeply committed to upholding the principle of democracy، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت کا تقاضا ہے وہ مکمل نہیں ہوا اور جو فیئرنیس تھی اور جسٹس تھی وہ نظر نہ آئی۔ I present the following grounds for declaring the entire electoral process and its results null and void, and for ordering the conduct of the fresh elections under the supervision of the judiciary، کہ جی نئے انتخابات کروائے جائیں اور نئے انتخابات عدلیہ کی سپرویژن میں کروائے جائیں۔ اب میں اس پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی چونکہ ووٹ دیا N128 میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور اون چودھری اس حلقہ میں ان انتخابات مقابلہ تھا، تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو انتخابات ہوئے لاہور کی حد تک، جو جن حلقوں کا وزٹ کیا اس حد تک انتخابات میں پولنگ بوتھ تک تو بڑے معاملات بہتر انداز میں چلائے جا رہے تھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس وقت یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دو طرح سے ہرایا گیا ہے، ایک فارم 45 کے برعکس فارم 47 تیار کیا گیا ہے، اور ایک جو ووٹوں میں گنتی اور مسترد جو ووٹ ہیں ان کی زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، صرف ملتان میں یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں جو تیمور ملک بیرسٹر تیمور ملک صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، دوبارہ گنتی ہوئی ہے۔ پہلے وہ 275 کے 85 کے قریب ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے، دوبارہ گنتی میں 104 ووٹوں کا مارجن بچ گیا، یوسف رضا گیلانی کو 104 ووٹوں سے جتوایا گیا۔ اور جو پہلے ووٹ مسترد ہوئے تھے وہ ووٹ مسترد ہوئے تھے تھوڑے، اور اب ووٹ جو 9000 سم تھنگ تھے اور اب 12000 سے زائد ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ جس حلقے میں ایک بندہ ہارا ہو 104 ووٹوں سے، ووٹ مسترد ہوئے ہوں 12000 سے زائد، تو پھر کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چونکہ خبریں یہ ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہی ہے، چونکہ بہت زیادہ پوری دنیا سے انٹرنیشنل میڈیا بھی اور تمام جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ سپریم کورٹ کو نئے انتخابات یا 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف یہ جو دو چیزیں ہیں کہ اتنے زیادہ ووٹ مسترد کیسے ہوئے، اور فارم 45 کے برخلاف، چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، مخالف امیدوار تھے، اس میں جماعت اسلامی پہلے تھی، اب تحریک لبیک پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے وہ پورے پاکستان میں اپنا فارم 45 بھی پی ٹی آئی کے حق میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آزاد امیدوار تھے وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب 3-4 امیدواروں کے فارم 45 ایک جیسے ہوں گے اور ایک صرف ریٹرننگ افسر کے پاس جو فارم 45 ہوگا وہ تبدیل ہوگا، تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہوگا۔ صرف عدالت اس چیز کو سپریم کورٹ دیکھ لے، آپ کا پورا انتخاب کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو نئے اربوں روپے لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔